मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। स्पीकर साहब, बहुत अहम मौजू है। वाइंड अप करेंगे ना आप? आपको दूंगा जी। जी हाँ, एंड में आप सबका जवाब दे दीजिएगा। स्पीकर साहब, बहुत अहम मौजू है प्राइवेटाइजेशन। अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती अरकान या फ्रंट बेंचर्स अपने ही एजेंडा को खुद सैबोटाज करते हैं। होना तो ये चाहिए कि डिबेट एक ही सिमत में चले, लेकिन ख्वाजा साहब ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की, लेकिन वहां से फिर सियासी जवाब आए और फिर वो टेम्पो जो है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो आपने खुद ब्रेक किया। अब मैं मजबूर हूं कि मैं 2-3 इश्यूज जो मेंबर साहब ने रेज किए हैं, मिनिस्टर साहब ने, मैं उनके ऊपर बात जरूर करूंगी और उसके बाद डेफिनेटली आई रेज जो मेरे पॉइंट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ इश्यूज जो है वो इधर ड्राफ्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं भी ये जो रात के अंधेरे में एक और ऑर्डिनेंस दी गई, इशू इज नॉट व्हाट द वियना कन्वेंशन सेज, इशू इज नॉट व्हाट the judgment in the ICJ case says about Kulbhushan ordinance. Issue ये है कि इस पार्लियामेंट को इतने अहम नेशनल सिक्योरिटी इशू से आपने दूर रखा, जो काबिले मजम्मत है। जितने भी इधर मेंबरान बैठे हुए हैं, किसी एक को नहीं पता। 4 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो हमें पता लगा कि ऐसी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुई है। This Parliament's primary function is law making. ऑर्डिनेंस आप मजबूरी में उस वक्त करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। क्या मजबूरी थी कि 20 मई को आपने एक ऑर्डिनेंस प्रोम्यूलगेट किया, वो छपा और किसी को इधर पता ही नहीं है। आज लैप्स हो रहा है, द ऑर्डिनेंस इज लैप्सिंग एंड दिस इज द इशू। और सिर्फ ये वजीर साहब अपनी बात कहकर चले गए, सिर्फ ये बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी का दौर होता या नून का दौर होता और कुलभूषण बचाओ भगाओ ऑर्डिनेंस जारी की जाती, तो कितने कंटेनर इस मुल्क में आ जाते और कितने कंटेनर वाली स्पीचेस होती। तो ये काबिले मजम्मत है, वील पुट इट ऑन द रिकॉर्ड। और ये पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहा है। जनाब स्पीकर, जो डिस्टेंस द इशू, कल बहुत बड़ा इशू शायद ये ना बनता कि अबाउट 7 मेंबर्स जो है कैबिनेट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइजर, 7 उनमें से निकले रेजिडेंट्स, कोई कनाडा का रेजिडेंट, कोई यूएसए का रेजिडेंट और 4 उनमें से ड्यूल नेशनल्स निकले। शायद ये इशू भी इतना इशू ना बनता अगर माजी में आपने खुद ढंढोरा ना पीटा होता। खान साहब की तकारीर चल रही हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि ड्यूल नेशनल जो है वो खुदा ना खास्ता उनको उन्होंने तो गदार के डाला था। ड्यूल नेशनल्स के ऊपर डिबेट होना चाहिए, लेकिन जो आपने टर्म सेट किए हैं, जो आपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि ड्यूल नेशनल जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं बन सकते, एमएनएज एमपीएज नहीं बन सकते, तो वो आपको अब मानना होगा। वील मेक श्योर दैट यू इम्प्लीमेंट इट। वी डिमांड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस कि ये जितने भी 7-8 लोग हैं अपनी रेजिडेंसीज जाके रख के आए, अमेरिका, सिंगापुर, अपनी ड्यूल नेशनैलिटीज जाके रख के आए, अपने असासे इधर लेके आए। और खास ये सुने जो वजीर जो कहते थे कि मैं पता नहीं कितने डॉलर तमाचे मारूंगा, पता नहीं किसको, वर्ल्ड बैंक को, ये सारे डॉलर लेके आए। वी नीड देम। ये सारे वजीर लेके आए। ये टर्म्स आपने सेट किए थे, हमने नहीं। एंड वी आर नॉट अगेंस्ट ड्यूल नेशनल्स, वी डोंट इवन चैलेंज के उनकी मुहिब्बुल वतनी को भी हम नहीं चैलेंज करेंगे। आफ्टर ऑल हमारे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, हमारी एक्सपैक्ट कम्युनिटी है, ओवरसीज है, लेकिन ये आपने जो किरदार कशी की है वो। एंड द सेकंड पॉइंट इज, एंड दैट्स व्हाई प्राइवेटाइजेशन का डिबेट मैं इस फिरके से शुरू करूंगी स्पीकर साहब,
کہ ان کی کیبنٹ ہی پرائیویٹائزڈ ہے. اٹس رینٹ اے کیبنٹ, کریم کیبنٹ. Why am I saying that? Because today we all feel کہ it's normally parliamentary democracy کا حسن یہ ہے کہ parliamentary democracy میں پارلیمنٹ سے پاور اسٹیم ہوتا ہے. وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, اور جو کابینہ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ سب جنرلی ایڈوائزرز آر الاؤڈ, بٹ جنرلی اسپیکنگ دے آر ممبرز آف دس ہاؤس. تو ایک کنیکٹ ہوتا ہے, کنیکٹ. ٹوڈے دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین دس ہاؤس اینڈ بٹوین دا کرائے کی کیبنٹ. اور کرائے کی کیبنٹ جو فیصلے کرے, تیل کی قیمتیں اوپر کر لے, جو پیٹرولیم کے ایڈوائزر ہیں اس ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے پتہ نہیں کتنے احساس سے باہر ہیں. ہی از اے ڈیول نیشنل. اور آپ دیکھیں کہ کیا پالیسی آئی ہے آپ کی, ہر پالیسی آپ کی عوام دشمن پالیسی ہے. اینڈ دا ریزن از بیکاز دا کیبنٹ از ٹوٹلی ڈسٹینس فرام دس ہاؤس. اور جو بیچارے ہوں گے اکا دکا وہ بھی ٹوٹلی الینیٹڈ ہوں گے. there is no sense of power in this, and اس لیے ہم بار بار ہمارے چیئرمین کا لفظ جو ہے وہ امورٹلائز ہو چکا ہے, تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ یہ وزیر بھی سلیکٹڈ, یہ پرائم منسٹر بھی سلیکٹڈ, یہ کیبنٹ بھی سلیکٹڈ. Now let me come to privatization issue. Janab Speaker, I'll quote Noam Chomsky, who is an American linguist and a philosopher, and what he says is so relevant to privatization in Pakistan. He says, that's the standard technique of privatization. Defund, make sure things don't work, people get angry, you hand it over to the private capital. This is the story, the sad, heart-breaking story of privatization in Pakistan. ایک ہمارا قیمتی زیور, ایک ہمارا ریاستی ادارہ, اس کو پہلے آپ سٹارو کرتے ہیں, ان کو گیس نہیں دیتے, سرکاری ملازموں کو نوکریاں نہیں دیتے, اور انجنز کو تیل نہیں دیتے, پائلٹس کو آپ جیسے پی آئی اے میں گندا کرتے ہیں, پھر آپ اسٹیل ملز کو گالی دیتے ہیں, پھر آپ پی آئی اے کو گالی دیتے ہیں, پھر عوام غصہ ہوتی ہے, پھر سب کوئی کہتا ہے کہ جان چھوڑو, اس کو بیچو. This is how you have privatized one institution after another. اور میں مذمت کروں گی جناب اسپیکر, کووڈ-19 کے زمانے میں جب دنیا بھر کی معیشت ایک ڈپریشن کا شکار ہے, the prices have come down. اس وقت کوئی any thinking person, I'm not an economist, I'm not even a business person, but ask them جو businesses کر رہے ہیں, ان کی اپنی private cabinet کو بھی پتا ہوگا, ان سے پوچھیں, کسی ایک ریزنیبل دکاندار سے پوچھ لیں, ٹھیلے والے سے پوچھ لیں, جو بھی خرید و فروخت کرتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ جب دنیا کے جو ڈپریسڈ پرائسز ہیں وہ بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ مجھے بتائیں, بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے؟ خریدنے کا ٹائم ہے. اور یہ لوگ اسٹیل مل بھی خریدنا چاہتے ہیں, ہماری سندھ میں پریشس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں, روزویلٹ کو بھی خریدنا چاہتے ہیں. Why do we say that? Because this is not the time to sell. اس وقت اسٹیل مل آپ کا کون لے گا؟ اس وقت آپ کا روزویلٹ, آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ نے آفر کیے, بڑے خوش ہو گئے کہ ہم ٹرمپ کو اپنے قومی اثاثے بیچیں. So we will not let you sell our state assets. اور اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈس فنکشنل ان کو رکھیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ پی ایس سیز کو ریفارم نہ کریں, بٹ دیر آر آلٹرنیٹ ماڈلز جو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیے جناب اسپیکر. دین آن پرائیویٹائزیشن, وائی پرائیویٹائزیشن؟ خواجہ آصف صاحب بول گئے کہ ایوری بڈی اپرووز پرائیویٹائزیشن. ہماری پارٹی کا موقف کچھ فرق ہے. Perhaps we are not totally opposed to privatization, لیکن پیپلز پارٹی believes کہ پبلک سیکٹر جو ہے
that should drive the state. اور میں آپ کو ایگزامپلز دیتی ہوں جب بھی دنیا ڈپریس ہوئی ہے. Depression when there is disease, depression when there is war, depression when there is disease like COVID, depression when there is economic depression. 2007 والا آپ کرائسس, اکنامک کرائسس دیکھ لیں. اس وقت عوام کو کون ریسکیو کرتا ہے؟ کوئی منشاز آ کے ریسکیو نہیں کرتے, کوئی علیم مسرت ٹائپ لوگ ریسکیو نہیں کرتے اس وقت ملک کو. اس وقت ملک کو ریاستی ادارے ریسکیو کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کووڈ-19 میں بھی دیکھیں, چاروں صوبوں سے, میں گلگت بلتستان ایجوکے کی بات نہیں کروں گی, چاروں صوبوں سے جس صوبے نے ہیلتھ میں پبلک سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے, اور وہ سندھ ہے جناب اسپیکر. اینڈ دس آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. آج آپ HRCP کی رپورٹ لے لیں, وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا. اٹس این انڈیپینڈنٹ باڈی. سو جناب اسپیکر, واٹ از دا ریزن فار پرائیویٹائزیشن؟ یا تو آپ کی ایفیشنسی ہو سسٹم میں, گورننس میں, یا آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بوسٹ ہو اور اکانومی بوسٹ ہو. پاکستان میں ادھر پہلے بھی ایک تقریر میں نے کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ ایک کمیشن بننی چاہیے, not to privatize public sector entities, but ایک کمیشن بننی چاہیے کہ 90s 2000s اور اب تک جو نیو لبرل ایجنڈا ہم نے فالو کیا ہے اس کی پرائیویٹائزیشن سے ملک کو کیا فائدہ ہوا, ملک کو کیا نقصان ہوا, کیا معیشت سدھری, کیا بینکنگ سدھری, کیا انڈسٹری سدھری. مجھے تو نہیں لگتا. ہماری اکانومی تو دیوالیہ اس کا ہوا ہے اس وقت. کیا پرائیویٹائزیشن نے کیا ہوگا؟ انفارچونیٹلی the story of privatization in Pakistan is the worst form of crony capitalism, which is again what I said کہ آپ اپنا private enterprises بیچتے نہیں ہیں, آپ خریدتے ہیں. And this is what has been happening over the years. میں 3 examples آپ کو دوں گی. بینکنگ سیکٹر پرائیویٹائز ہوا جناب اسپیکر, تو بینکنگ کے مالکان ارب پتی ہو گئے, کھرب پتی ہو گئے. بینکنگ سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن کا یہ مطلب تھا کہ آپ لیکوڈیٹی اویلیبل کریں, عوام کے پاس پیسے آئے, چھوٹے چھوٹے بزنسز بنے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے اٹ ہیز نیور ہیلپڈ اینی بڈی. صرف اور صرف اس وقت یہ انٹرسٹ ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن پر بینکنگ سیکٹر چلتا ہے, اینڈ دا گورنمنٹ از دا بگیسٹ بورور آف دا پرائیویٹ سیکٹر. تو بینکس خوش ہیں اور عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے, نہ غریب کے پاس پیسہ ہے, نہ ہی آپ کی مڈل کلاسز کے پاس پیسہ ہے. سو دیٹ شوز کہ بینکنگ سیکٹر کی آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں, آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس وقت کون سی بینک آپ کا یوتھ لون دے رہی ہے؟ آپ کا کون سی بینک جو ہے وہ کسانوں کو قرضہ دے رہی ہے؟ کون سی بینک آپ کے چھوٹے موٹے بزنسز کو قرضے دے رہی ہیں؟ کوئی پرائیویٹ بینک آپ کو کوئی قرضے نہیں دے رہی. یوتھ کو قرضے نیشنل بینک دے رہا ہے, یا ویمن بینک, اس بیچاری کو بھی آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ایک ہی عورتوں کی بینک شہید محترمہ کی نشانی ہے, اس کو بھی آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں جناب اسپیکر. تو that shows how the banking sector has not delivered to the economy. The second is Etisalat. Janab Speaker, I need your attention for Etisalat. If it's getting too long, the speech, I'll wind up, but I think I want to put these points on record. Etisalat, PTCL, Janab Speaker, was one of the largest public sector telecom body. اور ہم نے پی ٹی سی ایل کس کو بیچا؟ جو پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں وہ بتا دیں. ہم نے پی ٹی سی ایل جناب اسپیکر پرائیویٹ انٹرپرائز کو نہیں بیچا. ہم نے دبئی کی, یو اے ای کی پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو بیچا. دس از دا اسٹیٹ آف پرائیویٹائزیشن ان پاکستان. اور وہ جس کو ہم نے بیچا وہ اتنے سائز کی ہے. ہمارے پاس 30,000 ملازم تھے پی ٹی سی ایل میں, انہوں نے جا کے جس کو بیچا
وہ UAE کی اسٹیٹ انٹرپرائز ہے, which is again a shame. آج زونگ آپ کا بہت بڑا سیکٹر ٹیلی کام کا زونگ کے پاس ہے. زونگ از ناٹ اے پرائیویٹ سیکٹر اینٹی, اٹس اے پبلک سیکٹر اینٹی. اینڈ فائنلی کے الیکٹرک کا کیا کہنے, اور کے الیکٹرک جو ادھر بار بار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں پرائیویٹائز ہوئی تھی, یہ جنرل مشرف کے زمانے میں پرائیویٹائز ہوئی تھی, اور آج اتنے سال کے بعد بھی پروفٹس بن جاتے ہیں, پروفٹس کیمن آئلینڈز چلے جاتے ہیں, لیکن کے ای کے حالات نہیں سدھرتے, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گھنٹوں تک جاری رہتی ہے جناب اسپیکر. اور اس میں جو FIA کی رپورٹ ہے, ادھر بہت شور مچا رہے تھے, میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ ایک شخص کا اس رپورٹ میں نام ہے اور وہ ہے وزیر اعظم, اور کہا گیا ہے کہ ان کا جو کے ای کے ابراج کیپٹل ہے ان سے ذاتی تعلقات ہیں اور فنڈنگ کا لین دین بھی ہے, یہ میں نے نہیں کہا. جناب اسپیکر, the other reason for not privatizing is it creates monopolies. آپ کا شوگر کا ایشو دیکھ لیں. And finally, what is the alternative? The alternative is again آپ کے پاس جناب اسپیکر پرائیویٹائزیشن کا آلٹرنیٹو یہ ہے, چین کی آپ کی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے فوریکس ریزروز پڑے ہوئے ہیں. They have not done it on the back of privatization, but they have done it through state capitalism and a mixed model. We propose, ہمارے اس وقت سندھ میں ایک ایکسلنٹ ماڈل ہے تھرکول. تھرکول جو ہے وہ شراکت ہے پبلک سیکٹر کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی, جس میں پبلک سیکٹر کے 51% شیئرز ہیں. اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا حل ہے کہ آپ کو پبلک سیکٹر اسٹرینگتھن کرنا ہے, اور آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کی شراکت ضروری ہے, so that there are no monopolies and so that the state becomes strong, اور اس قسم کی کرونی کیپٹلزم جو ہے اس کا خاتمہ. بہت شکریہ جی.